اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ یقیناً اسی وجہ سے اللہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ٹھیک حق اور انصاف کے ساتھ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ نہیں فیصلہ کر سکتے وہ کسی چیز کا۔ یقیناً اللہ ہے السمیع البصیر، سب کچھ سننے والا اور نظر میں ہر چیز کو رکھنے والا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 20 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ المومن، 40ویں سورت، 24واں پارہ، فمن ازلم۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم نے 20 کا ترجمہ پڑھا کہ اللہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ٹھیک حق اور انصاف کے ساتھ۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے جو سمیع البصیر ہے، یعنی ہر کچھ سننے والا اور ہر چیز نظر میں رکھنے والا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ کیا نہیں سیر کی یعنی چلے پھرے وہ لوگ زمین میں کہ دیکھتے ہیں وہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے۔ وہ تھے بہت زیادہ اور زبردست ان سے طاقت میں اور آثار کے لحاظ سے بھی، جو چھوڑ گئے وہ آثار یا نشانات زمین پر۔ پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور نہیں ہوا ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو وہ بہت شدید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، تو ان کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ انجام ہوا اس وجہ سے کہ یقیناً ان کے پاس آتے رہیں ان کے رسول، یعنی اللہ کے رسول، اپنی نشانیاں، معجزات، دلائل اور ہدایات واضح طور پر لے کر آئے، لیکن پھر کفر کیا، انکار کیا انہوں نے، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ یقیناً وہی ہے قوی شدید العقاب، زور آور اور بڑی قوت سے پکڑنے والا۔ شدید العقاب، بڑی قوت سے پکڑنے والا، قوی شدید العقاب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان یعنی دلیل کے ساتھ واضح طور پر اور دو ٹوک۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون کی طرف اور حامان اور قارون کی طرف، پھر کہا ان سب نے کہ یہ جادوگر ہے، کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے۔ موسیٰ کے بارے میں کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب آیا وہ موسیٰ ان کے پاس لے کر حق ہماری طرف سے، تو کہنے لگے وہ قتل کرو تم ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ہو گئے شامل ایمان لا کر اس موسیٰ کے ساتھ، اور رہنے دو زندہ ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں تھیں چالیں کافروں کی مگر بیکار۔ تو انہوں نے کافی چالیں چلیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو اس طرح آج ہم نے 25 تک کی تلاوت کی۔ سورہ ہے سورہ المومن۔ آئیے آج ہم صورتوں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ ابھی ہم کون سی صورت پر ہیں؟ 40ویں صورت پر ہیں۔ 40ویں صورت کا نام ہے المومن۔ 40ویں صورت کا نام ہے المومن۔ پہلی صورت جو ہم نے پڑھی وہ تھی سورہ فاتحہ۔
الحمد شریف جس کو کہتے ہیں اور جس کو ہم روز پڑھتے ہیں نماز میں. دوسری سورت سورہ بقرہ. تیسری سورت سورہ آل عمران. چوتھی سورت سورہ نساء. پانچویں سورت سورہ المائدہ. چھٹی سورت سورہ الانعام. ساتویں سورت سورہ الاعراف. آٹھویں سورت سورہ انفال. نویں سورت سورہ توبہ. 10ویں سورت سورہ یونس. 11ویں سورت سورہ ہود. 12ویں سورت سورہ یوسف. 13ویں سورت سورہ رعد. 14ویں سورت سورہ ابراہیم. 15ویں سورت سورہ ہجر. 16ویں سورت سورہ نحل. 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل. 18ویں سورت سورہ کہف. 19ویں سورت سورہ مریم. 20ویں سورت سورہ طٰہٰ. 21ویں سورت سورہ انبیاء. 22ویں سورت سورہ حج. 23ویں سورت سورہ مومنون. 24ویں سورت سورہ نور. 25ویں سورت سورہ فرقان. 26ویں سورت سورہ شعراء. 27ویں سورت سورہ نمل. 28ویں سورت سورہ قصص. 29ویں سورت سورہ عنکبوت. 30ویں سورت سورہ روم. 31ویں سورت سورہ لقمان. 32ویں سورت سورہ سجدہ. 33ویں سورت سورہ الاحزاب. 34ویں سورت سورہ سبا. 35ویں سورت سورہ فاطر. 36ویں سورت سورہ یاسین. 37ویں سورت سورہ الصفات. 38ویں سورت سورہ صاد. 39ویں سورت سورہ زمر. اور ابھی ہم داخل ہیں سورہ نمبر 40 میں، جس کا نام ہے المومن. سورہ المومن. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی. صدق اللہ العظیم.